عقل مند کون ہے؟ عقل مند کون ہے؟ اللہ فرما رہے ہیں الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض۔ عقل مند وہ ہیں جو کھڑے بیٹھے لیٹے اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ تفصیل نہیں بتاؤں گا، لیکن کھڑے ذکر کر رہے ہیں، لیٹے ذکر کر رہے ہیں، اور بیٹھے ذکر کر رہے ہیں، گناہ بھی کر رہے ہیں۔ یہ عقل مند کیسے ہوئے بھائی؟ عقل مند کیسے ہوئے؟ اس کی تفسیر ہے، جلدی جلدی بتا دوں گا۔ ٹرین کہیں تیز دوڑے گی تو سنبھالنا آپ کا کام ہے، دھیان سے استغفار کرتے ہوئے بیان سننا ہے۔ الحمدللہ حضرت والا کا یہ غلام کی عادت ہے کہ اپنا بیان ہو یا شیخ کے پاس جانا ہو، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے توبہ کی توفیق عطا فرماتے ہیں۔ اور بندے سے معافی مانگنا جو ہے وہ مشکل ہے تھوڑا بہت، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنا کوئی مشکل نہیں، لیکن جس کا حق مارا ہو تو حق واپس کرنا پڑے گا بھائی۔ مضمون کہیں ادھر ادھر نہ چلا جائے، ہاں، اس لیے آپ فکر رکھنا، مضمون جائے پکڑ لینا اس کو، پکڑو گے کیسے آپ مضمون کو؟ تو عقل مند وہ ہیں جو ایک ذکر جو ہے کرتے ہیں کھڑے بیٹھے لیٹے، جلدی جلدی۔ مسجد کے اندر مائنس وائرنگ کر دی، پلس نہیں کی، روشنی نہیں آئے گی، پلس کے ساتھ مائنس ضروری ہے۔ پلس ذکر کھڑے بیٹھے لیٹے کرتے ہیں، تلاوت، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، عمرہ، یہ پلس ذکر ہو گیا۔ اور مائنس یہ کہ گناہ نہیں کرنا، اور گناہوں میں سب سے بڑا گناہ بد نظری کا کینسر پھیلا ہوا ہے، اس سے بچنے کی فکر کرنا، تب یہ عقل مند کہلائے جائیں گے۔ اور وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، جو اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں غور کرتے ہیں، زمین آسمان میں غور کرتے ہیں۔ اور محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تفکروا فی خلق اللہ، تفکروا فی خلق اللہ ولا تتفکروا فی اللہ فإنکم لم تقدروا قدرہ۔ تم اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں غور کرو، لیکن اللہ کی ذات میں فکر مت کرنا، اللہ کا تم اندازہ نہیں کر سکتے۔ جو دین کے دشمن ہیں، جن کے دماغ میں گوبر بھرا ہوا ہے، وہ کہتے ہیں کہ جناب زلزلہ اس لیے آتا ہے کہ نیچے پلیٹیں ہیں، اس کو جب کھسکتی ہیں تو زلزلہ آ جاتا ہے۔ پلیٹیں تم کھسکاتے ہو کیا؟ یہ فکر کرتے ہیں۔ میرے دوستوں، زلزلہ جو آیا، آپ اور ہمیں یہ مراقبہ کرنا چاہیے کہ ہمیں نیا ملک ملا ہے، ہمیں نیا گھر ملا ہے، ہمیں نیا کاروبار ملا ہے، ہمیں نئی زندگی ملی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ذات میں غور نہیں کرتے ہیں۔ عقل مند اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں غور کرتے ہیں۔ گندم کے کھیت میں دنیا دار چلا جائے، سائنٹسٹ چلا جائے، اللہ والا چلا جائے، وہ سائنٹسٹ اپنی سائنس چلاتا رہے گا، اور اللہ والا گندم کے دانوں کو دیکھ دیکھ کر سوچ رہا ہوگا کہ اللہ آپ کی کیا قدرت ہے کہ گندم کے کسی دانے میں کوئی عالم چھپا ہوا ہے، کوئی ڈاکٹر چھپا ہوا ہے، کوئی انجینئر چھپا ہوا ہے۔ ان کے اللہ والوں کی نظریں وہاں جاتی ہیں کہ یہ گندم کٹ کر جائے گا اور پیسا جائے گا، اس سے روٹی بنے گی، روٹی سے خون بنے گا، خون سے نطفہ ناپاک بنے گا، اور پھر گندا خون گندے پانی سے اللہ تعالیٰ انسان کو وجود بخشیں گے، اور اس کو اللہ تعالیٰ وجود بخش کے کسی کو بادشاہ بناتے ہیں، کسی کو صدر بناتے ہیں، کسی کو صدر بنا کر پھر گراتے ہیں، کسی کو بادشاہ بنا کر اتنی محنتوں کے بعد کسی کو گراتے ہیں، کسی کو ڈاکٹر بناتے ہیں، کسی کو انجینئر بناتے ہیں۔ یہ دماغ چلتا ہے۔ یہ ہے عقل مند کہ ہمارے تک رزق، ہم پورے دنیا میں ہم بکھرے ہوئے تھے، پوری دنیا میں ہم بکھرے ہوئے تھے، یہ غور کرتے ہیں۔ سنتے بھی جائیں پہلے ساتھ ساتھ۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ، ذرا غور سے سنتے رہیے گا، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں، بہت ہی غور کرنے کی بات ہے، عبرت کی بات ہے۔ ہمارے ایک دوست اس مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں، سب لوگ روڈوں پر نکل آئے، عورتیں، بوڑھے، مرد، جوان، بچے، کسی کو زیور، چوڑیاں، سونا، گولڈ، ڈائمنڈ، ہیرا، پیسہ لینے کی فرصت نہیں تھی، سب روڈوں پر تھے۔ ہمارے وہ دوست بھی باہر تھے گھر کے۔ عورتیں جب بعد میں چلی گئی گھر، یہ بھی گھر گئے، مجھے انہوں نے روتے ہوئے بتایا کہ 5 منٹ کے بعد گانے اور ناچ اور ٹی وی شروع ہو گئے۔ یہ اس بار سمجھ آیا کہ قیامت کیا ہوگی۔ سمجھ ہلکا سا، پورا تو نہیں سمجھ سکتے۔ پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح اڑ رہے ہوں گے۔ اذا السماء انفطرت، آسمان گر پڑے گا۔ واذا الكواكب انتثرت، ستارے جھڑ پڑیں گے۔
یہ جتنی بڑی بلڈنگیں، دبئی سے دوست کا فون ہے، آپ سوچو کہ پاکستان، افغانستان، ایران اور دبئی، ابو ظہبی، آج بھی فون تھا کہ ریاض، سعودی عرب اور عمان اور کتنے ملکوں تک اس زمین کو کس نے ہلایا؟ کیا طاقت ہے؟ ایک 200 گز کا گھر 5000 آدمی مل کر ہلا کر دکھائیں ذرا، 5000 نہیں 10,000 مل کر ہلا کر دکھائیں. اور دبئی کے اندر ہمارے دوست 36ویں فلور پر کام کر رہے تھے، بتا رہے تھے کہ باقاعدہ بلڈنگ دائیں بائیں جھوم رہی تھی. کس نے بلڈنگ کو ہلایا؟ ایسے پیارے رب کو ناراض کر رہے ہیں. وہی کیبل، وہی ننگا ناچ، وہی فلمیں، وہی گانے، وہی ماں باپ کی نافرمانی، وہی حرام. مسجدوں میں نمازیوں کی تعداد بڑھی، اگر بڑھی تو فجر میں بڑھی. فون پر فون آ رہے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہمیں معافی مانگنی چاہیے. اللہ تعالیٰ نے ہلکی ناراضگی، بالکل ہلکی ناراضگی دکھائی ہے کہ ہم سدھر جائیں، سچی توبہ کریں. ہم ذرا حدیث پاک سننا تو اور نبوت پر ایمان بڑھ جائے گا کہ واقعی یہ کلام نبوت بتا رہا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد نقل کرتے ہیں کہ جب میری امت 5 چیزوں کو حلال سمجھنے لگے گی تو ان پر تباہی نازل ہوگی، تباہی نازل ہوگی. جب ان میں باہمی لان تان عام ہو جائے، مرد ریشمی لباس پہننے لگیں، گانے بجانے اور ناچنے والی عورتیں رکھنے لگیں. موبائل کے اندر ناچنے والی عورتیں نہیں ہیں، گھر گھر میں گانا پہلے تھا. جو ہمارے دوست جو کہہ رہے تھے میں نے فوٹو نہیں کھینچا، پھر اس کے اندر تصویریں نکلی، اور جو تصویروں کے بعد نکلا بڑی عمر والے کے، وہ میں ممبر پر بتا نہیں سکتا کہ کیا نکلا، لیکن ہمارے دوستوں نے یہ بات بتائی نہیں. سچی توبہ کی اللہ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو عطا فرمائے. شرابیں پینے لگیں، مرد مردوں سے، عورتیں عورتوں سے جنسی تسکین پر کفایت کرنے لگیں. یہ میرے شیخ کا مضمون ہے. لڑکوں سے احتیاط کا، امرت کا. ابھی لڑکے کو دائیں طرف بھیج دیا، بائیں طرف بھیج دیا. کیوں؟ یہ حدیث پاک تو پڑھ کے سنا رہا ہوں. 50 برس پہلے شیخ العرب العجم عارف باللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب دامت برکاتہم نے فرمایا تھا کہ میں عریانی، بے حیائی، فحاشی کا سیلاب آتا ہوا دیکھ رہا ہوں. فرمایا کوئی میرا کتنا مذاق اڑائے میں یہی بیان کروں گا. جس کو 100 دفعہ غرض ہو نظر کی حفاظت کا بیان سنے. قرآن پاک سے ثابت کرتا ہوں، حدیث پاک سے ثابت کرتا ہوں. بخاری شریف کی حدیث پاک ہے کہ نامحرم عورت کو دیکھنا آنکھ کا زنا ہے، شرعی عذر کے بغیر بات کرنا زبان کا زنا ہے، شرعی عذر کے بغیر سننا کان کا زنا ہے، ہاتھ لڑکے یا لڑکی کو ٹچ کرنا ہاتھ کا زنا ہے، ان کے پاس جانا پیر کا زنا ہے. زنا کے مجموعے سے اللہ تعالیٰ خاص پیار کریں گے. بڑی تباہی ہوگی. شرابیں پینے لگیں گے، گانے سننے لگیں گے. پہلے بتاتا چلوں یہ تاکہ وہ بھی ساتھ ساتھ ہوتا رہے. فرمایا حضرت والا نے کہ آج گانا بجانا جہاں نہ ہو وہ گھر مردے کا گھر سمجھا جاتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے گانا بجانے مٹانے کے لیے پیدا کیا ہے، لیکن آج وہی کلمہ اور درود شریف پڑھنے والے میوزک کی تعلیم و تربیت کے لیے دکانیں کھولے بیٹھے ہیں، جہاں لڑکیاں آ کر میوزک بجانا سیکھتی ہیں اسکولوں میں. پیغمبر جس کام کو مٹانے کے لیے پیدا کیا ہو اللہ نے جس کام کو مٹانے کے لیے اس کام کو امت زندہ اور جاری کرنے کی فکر کرے تو بتاؤ کہ نبی کی مخالفت پر عذاب کا مستحق ہے یا نہیں ہے؟ جبکہ بیٹیاں گانا سیکھ رہی ہیں، موسیقی سیکھ رہی ہیں. بتایا تھا پچھلے جمعرات کو کہ میں دبئی سے جمعرات کو ہی آیا تھا تو وہاں ایک بوڑھے شخص نے بتایا کہ 10 برس کی میری پوتی جو ہے وہ ناچ اور گانا سیکھ رہی ہے. جب میں نے بیٹے سے پوچھا کیوں، کا کمپلسری ہے، کا کمپلسری نہیں ہے تو نکالو، لیکن نہیں نکالا انہوں نے. بیٹیاں کو جو ناچ سکھائے گی وہ کیا عورت ہوگی؟ آج مسلمان کی بیٹیاں کم عمر میں ناچ سیکھ رہی ہیں، گانا سیکھ رہی ہیں. پڑھائی ضروری ہے. جہاں ایڈمیشن شروع ہوئے پاگل ہو جاتے ہیں، پاگل کہ کون سے اسکول میں داخل کرایا جائے جہاں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہو، جہاں میرا بیٹا ایکسپرٹ ہو جائے، میری بٹیا احساس کمتری کا شکار نہ ہو. احساس کمتری کا شکار تو ہے، کیونکہ تیرے دل میں اگر اللہ کی نسبت کا موتی ہوتا تو بیٹے اور بیٹی کو رابعہ بصریہ اور اللہ والا بناتے. تم
ان کو اس اسکول میں ڈالتے جہاں رب کی تعلیم محبت کی سکھائی جاتی ہے، جہاں ماں باپ اور اللہ والے اور دین کی نعمتیں اور دین کے احکامات اور اخلاق اور گناہوں سے نفرت سکھائی جاتی ہو، تاکہ بچپن سے بچے کے رگ رگ میں اللہ کی نافرمانی نہ ہو، اللہ کی پیار ہو، اللہ کی فرما برداری ہو۔ پھر اوپر سے ماں باپ بھی محنت کریں۔ اسکول تو داخل کرایا ہے اسلامک اسکول میں اور جا رہے ہیں مخلوط دعوتوں میں، گانے لگے ہوئے ہیں، موسیقی لگی ہوئی ہے، پردہ ہے نہیں، تو بچے تو پھر تو شکار تو ہوں گے دو مسائل کا۔ یہ کون سا طریقہ ہے کہ بیٹیاں پینٹ پہنے، شرٹ پہنے؟ کہا صاحب یہ بہت مہنگا اسکول ہے، باہر کی کمپنی کا اسکول ہے، یا بیٹیوں کو پینٹ پہنانا ضروری ہے تاکہ لعنتی کام ہو، تاکہ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت برسے۔ جس بیٹیوں کو ناچ گانا سکھائیں گے، پینٹ شرٹ پہنائیں گے، شارٹ سلیو پہنائیں گے، شرٹ ناف تک پہنی ہوگی اور بے پردہ گھوم رہی ہوگی، اس بیٹی سے کیا توقع کرتے ہو؟ کیا تمہیں معلوم ہے کہ ماں باپ کی گردن پکڑی جائے گی؟ ان بیٹیوں کو بچپن سے معلوم تھا پینٹ پہنا رہے تھے، تم نے پینٹ پہنائی۔ پڑھائی ضروری ہے، مر جائیں گے پھر کیا پڑھائی کام آئے گی؟ یہ پڑھائی ضروری نہیں ہے، ضروری اللہ کو راضی کرنا ہے۔ پڑھاؤ شریعت کے حدود میں، شرعی پردے کے ساتھ، مردوں سے واسطہ نہ ہو، عورتیں ہی ہوں۔ پڑھاؤ، ڈاکٹر بناؤ، انجینئر بناؤ، اللہ والا بناؤ۔ جب اللہ والے بنیں گے کوئی بدماشی کالج یونیورسٹی میں پھر نہیں کریں گے۔ جس کو دیکھو جانے کس گناہ کی سزا مل رہی ہے، ارے صاحب میرے بندش ہو گئی ہے، ارے بھائی سارے گناہ ہی تو ہیں۔ بد نظری سے ہماری آنکھیں محفوظ نہیں، دل میں گندے خیالات پکانے سے ہمارے دل محفوظ نہیں، غیبت، گھر گھر میں تصویریں لٹکی ہوئی ہیں اور گھر گھر کے اندر تصویریں لٹکی ہوئی ہیں اور مجسمے رکھے ہوئے ہیں، گانا بجانا عام ہو رہا ہے، کوئی ریڈیو سے گانے سن رہا ہے، کوئی ایف ایم سے سن رہا ہے، کوئی موبائل سے سن رہا ہے، کوئی ٹی وی پر سن رہا ہے، کوئی لیپ ٹاپ پہ سن رہا ہے۔ حالانکہ گانا بجانا شریعت میں حرام ہے اور زنا کا سب سے بڑا سبب ہے۔ یہ گانا بجانا اسلام کے خلاف زبردست اور پرانی سازش ہے، نہیں ہے یہ۔ جس وقت قرآن پاک نازل ہو رہا تھا اس وقت کچھ کافروں نے کچھ لڑکوں کو گانے کے لیے خریدا اور ان کے سرداروں نے اعلان کیا کہ دیکھو قریش مکہ ہمیں لوگوں میں قرآن پاک نازل ہو رہا ہے اور ان کا نام محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، جو قرآن پاک سناتے ہیں اور بتاتے ہیں آج میرے اوپر نعوذ باللہ گانے کے لیے کہہ رہے ہیں آج میرے اوپر یہ قرآن نازل ہوا ہے۔ ارے وہاں مت جاؤ، وہاں پر کوئی مزہ نہیں، وہاں پر جنت کی لالچ اور دوزخ کا خوف ہے۔ ہمارے پاس آؤ جہاں دوزخ کی بات ہی نہیں ہے، گانا سنو اور شراب مفت ملتی ہے۔ آج کتنے لوگوں نے توبہ کر کے بتایا کہ ہمارے دوست کے پاس پیسہ ہے، شراب مفت دیتے تھے، ہمیں بلاتے تھے، ہم جاتے تھے، مفت شراب ہے، ایمان مفت کا نہیں ہے۔ علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر روح المعانی میں اس آیت کے ذیل میں لکھا ہے، آیت ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ، بعض لوگ گانا بجانے والیوں کو خریدتے ہیں، پیسے دیتے ہیں، ان سے گانا سنتے ہیں، شراب مفت میں پلاتے ہیں اور یہ کہتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں مت سنو، گانا سنو، شراب پیو، ہمارے پاس مزے کرو، کھانا بھی مفت کھاؤ۔ تو معلوم ہوا کہ یہ 1400 برس پہلے کی سازش تھی جو کافروں کی طرف سے پیش کی گئی تھی اور آج مسلمانوں کی طرف سے پیش کی جا رہی ہے۔ دروازے کے سامنے ہی میوزک کی دکان کھولی ہوئی ہے، دیکھو جگہ جگہ دیکھو، باقاعدہ سبق پڑھایا جاتا ہے، باقاعدہ ناچ سکھایا جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہرہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت ملتا تھا۔ جب میں اس کو بیان کرتا ہوں حضرت فرماتے ہیں تو میرا دل چاہتا ہے کاش ہم انہی کو دیکھ لیتے، یہ عاشق ہیں اللہ کے، کاش ہم ان کو ہی دیکھ لیتے کہ آپ کی شکل حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی تھی۔ خلفائے راشدین کے بعد انہی کا درجہ ہے۔ فرماتے ہیں کہ یہ آیت گانا بجانے سننے کے حرام ہونے میں نازل بھی، گانا بجانا سننا یہ سب حرام ہے۔ اگر کوئی کہے کہ صاحب صوفیہ لوگ بھی تو اشعار سنتے ہیں تو اس کو گانا کہنا جائز نہیں، کیونکہ اس کی 4 شرائط ہیں، جس میں سب سے پہلی شرط یہ کہ موسیقی نہ ہو۔ یہاں جو اشعار ہوتے ہیں کہ موسیقی ہوتی ہے اور مرد عورت الگ ہوں اور اشعار پڑھنے والا لڑکا نہ ہو جس کی قدرتی داڑھی مونچھ نہیں آئی اور عورت نہ ہو، سب شرائط پر الحمدللہ عمل ہے، پیسوں پر لین دین نہیں ہے اور اشعار کے اندر کوئی غیر شرعی اور شرک والے جملے نہیں ہیں۔ تو فرمایا کہ آج کل گانا بجانے کی بہت بڑی لعنت عام ہو رہی ہے، گانے سے زنا کا مادہ پیدا ہوتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں،
فرماتے ہیں گانا زنا کا منتر ہے، جو کوئی بھی گانا سنے گا اس سے زنا کے تقاضے اس کے دل میں پیدا ہو جائیں گے۔ ایک حدیث بات سنا دی۔ دوسری حدیث حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ جب میری امت شراب کو مشروب کے نام سے، سود کو منافع کے نام سے اور رشوت کے تحفے کے نام سے حلال کرے گی اور مال زکات سے تجارت کرنے لگے گی تو یہ ان کی ہلاکت کا وقت ہوگا، گناہوں کی زیادتی اور ترقی کے سبب، گناہوں میں ترقی کے سبب۔ سنتے جائیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ اس امت میں خاص نوعیت کے 4 فتنے ہوں گے، ان میں آخری بہت عبرت کی بات ہے، آخری سب سے بڑا فتنہ راگ و رنگ اور گانا بجانا ہوگا۔ اس سے اندازہ لگا لیں قیامت قریب ہے یا نہیں ہے۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اس امت میں زمین میں دھسنے، شکلیں بگڑنے اور آسمان سے پتھر برسنے کا عذاب نازل ہوگا۔ کسی صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کب ہوگا؟ بڑی عبرت کی بات ہے۔ فرمایا جب گانے اور ناچنے والی عورتیں اور گانے بجانے کا سامان ظاہر ہو جائے گا اور شرابیں اڑائی جائیں گی۔ کیا یہ سب باتیں سمجھ میں نہیں آ رہی؟ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو ایک ہی بستی ہلاک کرنے کا حکم دیا۔ فرشتوں نے کہا اے رب اس میں تو فلاں بہت نیک، متقی اور پرہیزگار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا اس کو بھی ان کے ساتھ ہلاک کر دو، اس لیے کہ جب یہاں میری نافرمانی ہو رہی تھی تو اس کی پیشانی پر شکن تک نہیں آئی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ وہ ایک شخص حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اس شخص نے عرض کیا کہ اے ہماری ماں، ہم سے زلزلے کے متعلق کوئی بات کہیے۔ ہماری ماں نے فرمایا کہ جب لوگ زنا کو مباح فعل کی طرح کرنے لگے اور شرابیں پینے لگے اور ڈھولک سارنگی بجانے لگے، اس وقت اللہ تعالیٰ کو غیرت آتی ہے اور زمین کو حکم ہوتا ہے کہ ان کو ذرا ہلا ڈال۔ اگر توبہ کر لی اور باز آ گئے تو خیر، ورنہ اس سرکشی کا مقتضا یہ ہے کہ ان پر عمارتیں گرا دی جائیں، ان پر عمارتیں گرا دی جائیں۔ تو یہ اب غور کرنے کا وقت ہے کہ یہ کیا ہوا یہ چند سیکنڈ میں۔ اگر یہ کچھ اور بڑھ جاتا تو پھر کیا ہوتا؟ اس میں غور کرنے کی بات ہے۔ سچی توبہ کریں، ایک مٹھی داڑھی رکھ لیں، سامنے دائیں بائیں مونچھیں صاف، جس کو ستایا ہے معافی مانگ لیں۔ دیکھو تمہارا گہرا دوست کون ہے۔ المرء علی دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخالل۔ ہر شخص اپنے گہرے دوست کے دین پر آٹومیٹک ہو جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں دیکھ تیرا گہرا دوست کون ہے۔ ابے چھوڑ کیا توبہ کرتا ہے، ارے فلمیں دیکھ لیں، سب مولویوں کی باتیں ہیں۔ قبر میں جانے کے بعد پتا چلے گا مولوی کی باتیں ہیں یا اللہ تعالیٰ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہیں یہ۔